اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ دھرنے کا معاملہ جو ہے وہ بڑا سیاسی رنگ جو ہے اس کو پکڑتا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ سب سے پہلے تو دھرنے کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کی کیا دردی ہے، اور علماء جمعیت علماء اسلام جو مولانا فضل الرحمان قیادت کر رہے ہیں تو کیا لاہے عمل تیار کیے ہیں، باقاعدہ پلان کیا ہے، مضبوطی سے اعتماد کے ساتھ بیٹھیں گے، کیا پلان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ دھرنا ہے ہی سیاسی مسئلہ، سیاست تو سیاسی مسئلہ ہے. ایک پارٹی ہے ملک کی، اس پارٹی کو ملک کے سیاسی نظام پر تحفظات ہیں، الیکشن پر تحفظات ہیں، اداروں کے کردار پر تحفظات ہیں. وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے جا رہی ہے دارالحکومت میں، اور وہ اکیلی نہیں ہے، اور اس کی بہت سی سیاسی باتیں اس کے ساتھ ہیں. انہوں نے ایک ماحول بنا لیا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی تعداد بھی اور بہت بڑی نمائندگی بھی لے کر اسلام آباد میں جا رہے ہیں. میرے خیال میں جہاں تک ان کے مطالبات کی بات ہے، وہ تو اصولی بات ایک بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاستی اداروں کو اپنے اپنے آئینی حدود میں رہنا چاہیے. کسی ریاستی اداروں کو اپنی آئینی حدود سے باہر کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اور اصولی بات ہے، دستور کی بالادستی کا تقاضا ہے. اور دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کو وہ قبول نہیں کرتے. انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اور انتخابات فیئر نہیں ہوئے، انتخابات کو مسترد کر رہے ہیں. یہ بھی اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ ایک بہت پرانی بات 40 سال پہلے کی بات دہرانا چاہوں گا کہ میرے خیال میں تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. آج سے 40-42 سال پہلے سن 77 میں جب ملک میں عام انتخابات ہوئے تھے تو اس وقت ایک طرف پاکستان پیپل پارٹی تھی، حکمران پارٹی، دوسری طرف 9 پارٹیاں تھیں پاکستان قومی اتحاد کے نام سے. اس میں باسل اسد خان بھی تھے، عبدالولی خان کی پارٹی بھی تھی، ضرورت بھی تھے، سردار شہباز مزاری بھی تھے، نصر اللہ خان بھی تھے. اور اس وقت اس محاذ کی قیادت مولانا فضل الرحمان کے والد مولانا مفتی محمود کر رہے تھے. تو الیکشن کے نتائج کو قومی اتحاد نے مسترد کر دیا تھا اور صوبائی الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ تحریک چلائی تھی. وہ بھی تحریک بھی بنیادی طور پر الیکشن کو مسترد کر کے الیکشنی دھاندلیوں کے خلاف تھی. چونکہ منشور ان کا نظام مصطفیٰ تھا، تحریک نظام مصطفیٰ مشہور ہوگی. اصلاً تو اس میں نصر اللہ خان نے، پروفیسر غفور احمد نے، مولانا مفتی محمود نے انہوں نے قیادت کی تھی، اور اسد خان صاحب اور یہ سارے حضرات تھے. انہوں نے مولانا شاہ مندورانی تھے، بہت اہم رول تھے، کردار تھے. تو وہ تحریک پورے ملک میں چلی تھی. اس کے نتیجے میں مذاکرات ہوئے تھے، اور مجھے یاد ہے میں بھی اس کا حصہ تھا. میں اس تحریک کے دوران اسی 9 جماعتی اتحاد پاکستان قومی اتحاد کا پنجاب کا صوبائی سیکرٹری جنرل تھا، اور ایک متحرک رول تھا میں اس ساری تحریک کا. تو اس میں 2 مطالبات تھے ان کے جس پر مذاکرات ہوئے تھے. ایک طرف وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور ان کے ساتھ وزیر قانون تھے جناب عبدالحفیظ پیرزادہ، اور مولانا کوثر نیازی تھے وزیر اطلاعات. اور دوسری طرف مولانا مفتی محمود تھے، اور ان کے ساتھ مولانا نصر اللہ خان تھے اور پروفیسر غفور احمد تھے. تو مطالبات میں 2 بنیادی مطالبے تھے کہ الیکشن دوبارہ ہو. ہم اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے، الیکشن دوبارہ ہو. یہ مطالبہ مان لیا گیا تھا، تسلیم ہو گیا تھا کہ الیکشن دوبارہ ہوں گے. دوسرے مطالبے پہ گفتگو چل رہی تھی کہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے اور یہ غیر جانبدار حکومت کی نگرانی میں، عبوری حکومت کی نگرانی میں الیکشن کروائے جائیں. اس پہ بات چل رہی تھی. تقریباً آخر تک پہنچی تھی کہ جنرل صاحب تشریف لے آئے تھے اور انہوں نے سارا معاملہ سنبھال لیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں آج بھی تقریباً بات وہی ہے، مطالبات وہی وزیر اعظم کے استعفے کی بات ہے، وہی الیکشن کو مسترد کرنے کی بات ہے، وہی دوبارہ الیکشن کی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا، کیا سمجھتے ہیں آپ امن و امان کے حوالے سے دھرنا پرامن رہے گا؟ اور یہ تو دھرنے والوں پر اور حکومت پر منحصر ہے. اگر حکومت تشدد کا ماحول نہیں پیدا کرے گی تو میرے خیال میں تشدد کا ماحول نہیں ہوگا. یہ پرانے سیاسی کارکن ہیں، جانتے ہیں سارے. میرے خیال میں میرا 50 سال کا تحریکات کا میرا تجربہ بھی ہے. تشدد کا ماحول بعض اداروں کی طرف سے پیدا کیا جاتا ہے. اگر ادارے محتاط رہیں گے اور تشدد کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پولیٹیکل ورکر میرے خیال میں تشدد کا ماحول نہیں پیدا کریں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں 77 کی تحریک کی طرح جس طرح بھٹو نے جو ہے وہ ماشاء اللہ اور علماء کی پکڑ دکڑ کی تھی، اسی طرح ہوگا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، ان کی پالیسی پر منحصر ہے.
علماء کے حوالے سے کافی دیر میں ملک پاکستان کو مذہبی حوالے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ یہ مذہبی عنصر جو ہے یہ بہت زیادہ خراب ہے. اس حوالے سے جو پاکستان جب بنایا تھا اس وقت یہ خراب نہیں تھا. میں وہی پوچھنا پاکستان بنانے میں علماء سارے علماء شریک تھے. مذہبی عنصر کو الگ کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ سیاسی اس حوالے سے بین الاقوامی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے نظریاتی شناخت کو ختم کیا جائے اور پاکستان میں مذہبی قوتوں کو کارنر کیا جائے کہ وہ قومی سیاست بنائے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے. پاکستان بننے سے پہلے تحریک آزادی میں، تحریک پاکستان میں، پاکستان بننے کے بعد 56 کے دستور میں، 73 کے دستور میں، تحریک نظام مصطفیٰ میں مذہبی قیادتوں کا جو کردار چلا رہا ہے اس کو آخر نشی کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے نکال سکتے ہیں؟ یہ خواب ہے اگر یہ دیکھ رہے ہیں تو. ہم نے دیکھا ہے کہ آپ مقتدر حلقوں کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہمارے ریاستی مضبوط طاقتور ادارے ہیں ان کے بڑے گڈ بک میں ہیں، اور یہ کردار ہمیں دیکھنے کو ملا. لال مسجد کا واقعہ جو ہوا اس میں آپ نے بہت انتہائی مؤثر اور مثبت کردار ادا کیا دیگر علماء کے ساتھ مل کر. کیا یہ ایسے مواقع نہیں ہوتے کہ آپ جیسے علماء جو ہیں جن کی بہتر جو ہے وہ ساخت ہے تو اس حوالے سے آپ کو کردار ادا کریں، علماء کو اور دیگر جو مقتدر قوتیں ہیں ان کو ایک ٹیبل پر بٹھائیں؟ الحمدللہ میں کبھی اداروں کی گڈ بک میں نہیں رہا. الحمدللہ مجھے اس پہ فخر ہے. یہ ہوتا ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو درمیان کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. تو مجھے وہ بعض لوگ درمیان کا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن یہاں بالکل واضح ہے کہ میں درمیان کا آدمی نہیں ہوں. نہ ہوں نہ سمجھتے. اچھا، آخر میں ذرا ایک سوال کشمیر کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حکومت کی پالیسی درست ہے یا کہ LOC کراس کرنی چاہیے؟ دھرنا 11 دن رہا، اقوام متحدہ کے مبصرین آئے. میں ابھی 2 دن کشمیر رہ کے رہا ہوں، راولہ کوٹ اور منگ میں علماء کے ساتھ بڑی طویل نشستیں کر کے آیا ہوں. میں نے 2 سوال رکھے ان سے. میں نے یہ ایک سوال یہ رکھا ہے کہ یہ موجودہ آزاد کشمیر اور گلگت جہاد کے جس فتوے پر یہ بنے ہیں، جہاد آزاد ہوا تھا اور یہ گلگت بلتستان بھی آزاد ہوئے تھے اور آزاد کشمیر بھی. میں نے علماء سے پوچھا کہ وہ فتویٰ سٹینڈ کرتا ہے، ختم ہو گیا؟ اگر وہ فتویٰ سٹینڈ کرتا ہے تو علماء کو اس پہ بات کرنی چاہیے. ختم ہو گیا تو نئے سرے سے بات کرنی چاہیے. لیکن میں پرائیویٹ جہاد کے حق میں نہیں ہوں. میں نے وہاں تجویز رکھی ہے باقاعدہ. آپ نے سوال کیا، میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے علماء کو اپنے اس فتوے کی شرعی حیثیت دوبارہ واضح کرنی چاہیے. اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو میں تجویز میں نے دی ہے، پھر دے رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ تمام کشمیری طبقات کی ایک گول میز کانفرنس کرے اور اس گول میز کانفرنس کر کے اس میں کشمیری قوم کا موقف طے کرے اور پھر حکومت پاکستان سے بات کرے. ریاستی ادارے حکومت پاکستان کے، ریاستی ادارے حکومت آزاد کشمیر کے اور آزاد کشمیر کے عوام اور علماء مل بیٹھ کر شرعی تقاضا تو ہے. مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال اس وقت ہے اور اس میں کمی کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی، شرعی تقاضا تو ہے کہ ہم اس جہاد کے تسلسل کو دوبارہ قائم کریں. اس کی عملی طریقہ کار وہ آزاد کشمیر کے علماء، آزاد کشمیر گورنمنٹ، پاکستان کی حکومت اور ریاستی ادارے مل بیٹھ کے طے کریں. یہ ضرورت سے تو انکار ممکن نہیں ہے، طریقہ کار مل بیٹھ کے طے کریں.